آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ اور کچھ نہیں چاہیے اپنی زندگی میں یا رب، دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ سیکھ نہیں پائے ہم میٹھے جھوٹ کا ہنر، کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے ہم سے۔ جہاں بھی جاؤ گے آخر یہاں ہی آؤ گے، ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ وقت اتنا مشکل ہوتا نہیں جتنا لوگ بنا دیتے ہیں، وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مسکرانا خود سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا ہی دیتے ہیں۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بنا ادھورا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کے بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔